بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اس وقت مجھے دعوت اللہ کے ٹاپک پر کچھ کہنا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر جو آپ دیکھیے پازیٹیو کوالٹیز کا بالکل خاتمہ ہو گیا ہے۔ آج کل کے جو مسلمان ہیں ان کو انسان سے محبت نہیں۔ میں کم سے کم 13 بار وہاں گیا ہوں، امریکہ اور یورپ بھی کئی بار گیا ہوں۔ جب میں وہاں جاتا ہوں تو وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ دعوت کرتے ہیں، دعوت میں بات چیت ہوتی ہے، کچھ تقریب ہوتی ہے۔ میں نے چاہا کہ ان دعوتوں میں وہاں کے غیر مسلموں کو بلایا جائے، جو لوکل غیر مسلم ہیں۔ کسی نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ کتنی بار لوگوں نے دعوتیں کی میری، لیکن ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی نان مسلم کو بلائیں، وہاں پر ہم لوگ کی ملاقات ہو، ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ انہیں کوئی مطلب نہیں، وہاں کمانا ہے، پیسہ کما کر کے اپنا بال بچوں کو خوش کرنا ہے، بس۔ وہاں کے لوگوں سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں، وہاں کے لوگوں سے ان کی کوئی خیر خواہی نہیں۔ کیوں؟ دعوتی ذہن نہیں ہے۔ وہاں گئے ہیں وہ کمانے کے لیے، دعوت کے لیے نہیں۔ یہی مسلمان اگر جاتے ہیں ان ملکوں میں دعوت کے لیے تو ان کے خیر خواہ ہوتے، ان کے لیے ان کے دلوں میں پیار و محبت ہوتا۔ دعوتی ذہن آدمی کے اندر پازیٹیو کوالٹیز پیدا کرتا ہے، اور جب دعوتی ذہن ختم ہو جائے تو یہی ہوتا ہے کہ نگیٹو کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ انڈیا کے ایک عالم گئے امریکہ، تو ان کا جو سفر نامہ چھپا ہے کہ 2 مہینے امریکہ میں، 2 مہینے امریکہ میں رہے وہ۔ آپ اس کو پڑھیے۔ کسی ایک امریکی سے، نان مسلم سے ان کی ملاقات نہیں، کسی سے کوئی بات چیت نہیں۔ وہاں کے مسلمانوں میں گئے، وہاں کے مسلمانوں میں رہے، وہاں کے مسلمانوں سے بالکل واپس چلے آئے۔ تو مسلمانوں کا کنسرن نہیں ہے نان مسلم، ہندو ان کا کنسرن نہیں ہے، کرسچن ان کا کنسرن نہیں ہے، یہودی ان کا کنسرن نہیں ہے، پارسی ان کا کنسرن نہیں ہے، دوسرے جو قوم کے لوگ ہیں ان کا کنسرن نہیں ہے۔ کیوں؟ دعوتی ذہن ختم ہو گیا ہے۔ اسی لیے دنیا ان کے اگینسٹ میں ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کو شکایت ہے کہ دنیا ہمارے اگینسٹ میں ہو گئی ہے۔ تو کیوں ہو گئی؟ تم خود اس کے اگینسٹ میں ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ دعویٰ ورک کرو اور خدا تمہارا مددگار بن جائے گا، تمہاری گارنٹی لے لے گا تمہاری چیزوں کی، یہ مسٹیریس چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے اٹھنے والے، خدا کے دین کو پھیلانے کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں ان کے اندر پازیٹیو کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں، کنسٹرکٹیو کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کوالٹیز جو دوسروں کے لیے، یعنی جس میں دوسروں کے لیے خیرخواہی ہوتی ہے، دوسروں کے لیے محبت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے کام آنے کا جذبہ ہوتا ہے، ٹھیک وہی کوالٹی جو ایک سچے بزنس مین کے اندر ہوتی ہے۔ ایک سچا بزنس مین دوسروں کا خیرخواہ ہوتا ہے۔ یہاں پرانی دلی میں ایک ہندو نے ایک دکان کھولی، پرانی اولڈ دلی میں۔ تو وہاں کے ایک مسلمان تھے، اس کے یہاں آتے تھے اور محلے کے مسلمانوں کی شکایت کرتے تھے۔ بوڑھے ایک مسلمان تھے۔ تو ایک دن ہندو جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کر کے کہ بھائی صاحب آپ کشٹ نہ کریں تو ہمیں بڑی کرپا ہوگی آپ کی۔ اس نے ایک عجیب جملہ، عجیب سینٹینس کہا اس نے کہ آپ جن لوگوں کی شکایت کرتے ہیں وہ میرے کسٹمر ہیں۔ اس کو سوچیے ذرا آپ،
اس ہندو دکاندار نے کہا کہ بھائی صاحب، آپ جن لوگوں کی شکایت کرتے ہیں وہ میرے کسٹمر ہیں، میں اپنے کسٹمر کے خلاف نگیٹو تھاٹ کو افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے دل میں اگر اپنے کسٹمر کے خلاف نفرت آ جائے تو میں اس کو ڈیلنگ کیسے کروں گا، اسے بزنس کیسے کروں گا؟ بھائی دیکھیے، چاہے یوتھ ہو چاہے زیادہ عمر کا آدمی ہو، سب کو پلاننگ ایک ہی کرنی ہے، اور پلاننگ کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے فوکس کو ادھر ادھر بکھرنے سے بچانا. چاہے یوتھ ایج میں ہو آدمی، چاہے بڑی ایج میں ہو، موت کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل موت آ جائے، پرسوں موت آ جائے. اسے سارا مسئلہ جو ہے، جو سارا پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ بہت جلد میری موت آنے والی ہے، تو اس تھوڑا سا ٹائم جو ہے مجھ کو ہے، اس ٹائم کو میں سے کیسے سب سے اچھے طریقے سے کنزیوم کروں. ایسا نہیں کہ یوتھ ایج والا جو آدمی ہے وہ تو ابھی 1000 برس تک جیے گا، دوسرا آدمی 10 سال مر جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں بچے بھی مرتے ہیں، ٹین ایجر مرتے ہیں، 50 سال میں انسان مرتا ہے، 80 سال مرتا ہے. نہیں، ہر ایج کے لوگ مر رہے ہیں. آج تک سائنس یہ نہیں بتا سکی کہ موت کیوں آتی ہے، ڈیتھ کیوں آتی ہے. ابھی بھی سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. موت اپنے آپ آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پلاننگ کا سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ ہر انسان یہ سوچے، چھوٹا بھی اور بڑا بھی، کہ میرے پاس بہت ہی تھوڑا سا ٹائم ہے، بہت ہی کم ٹائم ہے، تو مجھے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو اصل کرنے کا کام ہے اس کے سوا کسی اور چیز میں میرا ایک سیکنڈ بھی ویسٹ ہو، میرا ایک پیسہ بھی اس میں ضائع ہو. بیسک بات یہ ہے پلاننگ کے سلسلے میں کہ یہ سمجھنا کہ موت یعنی میرا کاؤنٹ ڈاؤن. آج کل لوگ جو ہے برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. بس بتاؤ خوشی کیا بات ہے، وہ تو کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. یعنی میری ایج میں جب میرا برتھ ڈے ہوتا ہے تو میری ایج میں 1 سال کم ہو جاتا ہے، وہ جو خدا کا مقرر ہے میری ایج، تو وہ تو کاؤنٹ ڈاؤن ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوچ کر دنیا میں زندگی گزارنا کہ کسی بھی لمحہ میرے لیے موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، تو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ میرے پاس پہنچ جائے، مجھے اپنے زندگی، اپنی لائف کو، اپنے ٹائم کو، اپنے پیسے کو زیادہ سے زیادہ جو اچھا مصرف ہے اس میں اس کو لگا سکوں. یہی پلاننگ.